قد جاء مهديكم وظهرت آية فاسعوا بصدق القلب يا فتياني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم صداقت حضرت احمد علیہ السلام کے لیے ایک اور دلیل پیش کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جب مخالفین نے یہ ارادہ کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی نقصان پہنچائیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، معجزانہ حفاظت کی۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے لیے وہی دلیل پیش کریں گے۔ کرم دین والے مقدمے میں جو ہندو مجسٹریٹ تھا اس نے وعدہ کیا کہ آپ علیہ السلام کو وہ ضرور سزا دے گا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی حفاظت کی اور تمام مخالفین کو ہلاک کر دیا۔ پھر ایک اور نشان صداقت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ہمارے اندر پیدا کیا اور آپ کا وجود ہمارے لیے آیات مبینات بن گیا۔ جو شخص بھی آپ کے پاس بیٹھا اس کو قرآن کریم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی نظر آ گئی اور کوئی چیز اس کو اسلام سے ہٹانے والی نہ رہی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر جب کرم دین بھیں والا مقدمہ ہوا تو مجسٹریٹ ہندو تھا، آریوں نے اسے ورغلایا اور کہا کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ضرور کچھ نہ کچھ سزا دے، اور اس نے ایسا کرنے کا وعدہ بھی کر لیا۔ خواجہ کمال الدین صاحب نے یہ بات سنی تو ڈر گئے۔ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں گرداسپور حاضر ہوئے جہاں مقدمے کے دوران میں آپ ٹھہرے ہوئے تھے، اور کہنے لگے کہ حضور بڑے فکر کی بات ہے، آریوں نے مجسٹریٹ سے کچھ نہ کچھ سزا دینے کا وعدہ لے لیا ہے۔ اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، آپ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا خواجہ صاحب خدا کے شیر پر کون ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ میں خدا کا شیر ہوں، وہ مجھ پر ہاتھ ڈال کر تو دیکھے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ وہ مجسٹریٹ تھا جن کی عدالت میں یکے بعد دیگرے یہ مقدمہ پیش ہوا، اور ان دونوں کو فرماتے ہیں دو مجسٹریٹ تھے جن کی عدالت میں یکے بعد دیگرے یہ مقدمہ پیش ہوا، اور ان دونوں کو بڑی سخت سزا ملی۔ ان میں سے ایک تو معطل ہوا جو آپ کے خلاف کرنا چاہتے تھے، اور ایک کا بیٹا دریا میں ڈوب کر مر گیا اور وہ اسی غم میں نیم پاگل ہو گیا۔ اس پر اس واقعے کا اتنا اثر تھا، حضرت مسلم موعود کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں دہلی جا رہا تھا کہ وہ لدھیانے کے اسٹیشن پر مجھے ملا اور بڑے الہا سے، بڑی لجاجت سے، بڑے درد سے کہنے لگا کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صبر کی توفیق دے، مجھ سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں اور میری حالت ایسی ہے کہ میں ڈرتا ہوں کہ میں کہیں پاگل نہ ہو جاؤں۔ اب فرمایا کہ نے کہا کہ اب میرا ایک بیٹا ہے، دعا کریں، ایک بیٹا تو مر گیا، اب ایک بیٹا اور ہے میرا، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے اور مجھے دونوں کو ہی تباہی سے بچائے جو ہم نے حضرت مسیح علیہ السلام سے کیا تھا۔ اب لکھتے ہیں کہ غرض حضرت مسیح علیہ السلام کی وہ بات پوری ہوئی کہ خدا تعالیٰ کے شیر پر کون ہاتھ ڈال سکتا ہے، اور آریوں کو ان کے مقصد میں ناکامی ہوئی۔ If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. سفينا صل على محمد